तेरी दौलत है तो करोड़ों का आदमी है, कोई कटोरे में 2-4 रुपए लेके भीख मांगता नहीं होता, कभी नहीं। औरत को छुपा कर रखो, औरत का माना ही पर्दे में रहने वाली चीज। औसे पाक ने फरमाया हाँ मैं लुटने से बाकी हूं। अच्छा क्या है तेरे पास? हाथ डाला, सोने के 100 सिक्के निकाल के डाल दिए। चोरों का सरदार बोला अरे इतना तो सब पे भी नहीं था, तूने अकेले ने डाल दिया, क्यों बता दिया? मुस्कुरा के 16 साल के गौसे आदम ने क्या कहा, अरे क्या हैसियत है इन सोने के सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने। कहा सुन, मेरी माँ ने कभी मुझे बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। जोर से बोलो, माशाअल्लाह, दिल से बोलो, दिल से। आज तो बगल में बच्चा और सामने मोबाइल, रोटी बना रही है नंगे सर, हाँ, और तुम भी देख रहे हो, गरम निकाल दे गरम। अरे बेहया, कहता रोटी नहीं खाऊंगा जब तक के सर पे दुपट्टा नहीं होगा। मगर कहेगा तो जब जब कहने के लायक हो, बन तो जाए था। ये धौंस और ये जुमले वही औरत सुनेगी जो अपने शौहर को इशा और फजर में ठंडे पानी से वुजू करते और सजदे करता हुआ देखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, औरत जानती है तुम्हारी हैसियत को। सुन लो, पहचानती है औरत, बहुत अक्लमंद होती है औरत भी। बात औरत ऐसी है, उसने घर को जन्नत बना दिया। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने क्या कहा, सुनो जुमला इधर। कहा मेरी माँ ने कभी मुझे बेवजू दूध, जोर से बोलो, आंख से आंसू निकल गए। कहा मैं उस माँ का बेटा हूं, उठा ले इन्हें सिक्कों को, उठा ले, सच्चे माँ बाप का बेटा हूं मैं। तो चोरों का सरदार बोला कहां से आए हो? बोले जिलान से। नाम क्या है? बोले अब्दुल कादिर। तुम्हारा खानदान कौन सा? कहा पता पूछेगा? बोले हाँ। कहा तो फिर सुन, बेटा हूं मदीने के मुस्तफा का। नाम अब्दुल कादिर है। कहा कहां जा रहे हो? कहा इल्म दीन हासिल करने, हाफिज हूं, कारी हूं, आलिम हूं, दीगर उलूम हासिल करने बगदाद जा रहा हूं, ले जा सिक्कों को। कहा बेटे अगर तू हमें सिक्के ना देता तो हमें खबर ना होती कि तुझ पे कुछ है। उसे बात बोले अरे तूने मुझसे कहा था, मैंने तुझे दे दिया, उठा ले, ले जा उठा के। कहा गुजारा कैसे करोगे? कहा खुदा की कुदरत पे, सिक्कों पे भरोसा नहीं, अल्लाह की रहमत पे भरोसा है। हाँ, ये है इंसान, इसे कहते हैं जिंदगी। इतना जब कहा तो चोर के पैर उखड़ गए, सिक्के उठा के 16 साल के गौसे आदम की जेल में डाल दिए। सारे काफले का जो माल लिया था सब वापस कर दिया। उसके बाद में चोरों का सरदार क्या बोला? कहा अब्दुल कादिर जिंदगी भर तेरा गुलाम बनना चाहता हूं। इतना जब कहा तो कहा आजा करीब, हाथ पे हाथ रख लिया। तो जो 40 चोर थे वो बोले सुन भाई, जब जिंदगी भर चोरी तेरे साथ की है तो तौबा भी तेरे साथ हो गया। एक 16 साल के सच्चे के हाथ पे 40 झूठों के हाथ रखे थे। चोरों का सरदार बोला जो 50-55 साल का था, 16 साल के गौसे आदम से, ए अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दे कि तुम सबका हश्र कयामत में मेरे साथ होगा। तो गौसे पाक बोले अरे मैं क्या कहूं, इस बात को तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए, अलमरओ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। मिलक वालों, पता ये लगा झूठों के साथ रहोगे, झूठों के साथ उठोगे, चोरों के साथ रहोगे, चोरों के साथ उठोगे, शराबियों के साथ रहोगे, शराबियों के साथ रहोगे, सच्चों के साथ रहोगे तो सच्चों के साथ उठाए भी जा।
سبحان اللہ. اس لیے دنیا میں بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، غریب رہ لو، کسی بھی طرح سے جی لو، مگر کسی کا دل مت دکھانا، کسی پہ ظلم مت کرنا، کسی پہ زیادتی مت کرنا. اور چلتے چلتے تقریر کے یہ جملے بھی سنتے جانا. شادی کے دن سے ہی تمہاری اولادوں کی بنیادیں شروع ہو جاتی ہیں، شادی کے دن سے ہی. اس لیے نکاح کو پہلے نمبر پہ تو کرو آسان. دوسری بات، نکاح تمہارے نبی کی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ. نکاح کے موقع پہ کوئی ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، کوئی گانا نہ ہو، کوئی باجا نہ ہو، کوئی ڈی جے نہ ہو، کوئی کمپنی نہ ہو، کوئی ناچنے والی عورت نہ ہو. قسم کھا کے ایک بات بتاؤ، تم ملک میں رہتے ہو، کنر کی ہے، بلاری ہے، چندوسی کوئی دور نہیں نا. اگر دور ہے بھی، چندوسی کسی مسلمان کی اگر کوئی بیٹی ہے تو قسم کھا کے بولو وہ اسلامی رشتے سے تمہاری کون ہو؟ سچ بولو، سچ بولو، اچھا سب بولو. تو کون ہوئی؟ بہن. اپنی بہن کو ناچتا ہوا دیکھتے ہو اسٹیج پہ، تم اپنی بہن کو ناچتا ہوا دیکھتے ہو، تم کہاں جاتا ہے تمہارا ضمیر؟ کہاں جاتا ہے تمہارا ایمان؟ کہاں چلی جاتی ہے تمہاری حیا؟ کہاں چلا جاتا تمہارا ذہن و دماغ؟ شرم نہیں آتی؟ سنو ملک کے زندہ دل بھائیو، میں چاہے مراد آباد کے دور کا ہوں یا باہر کا ہوں، اگر اپنا سمجھتے ہو مجھے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ الگ بات ہے، مگر جو بزرگ ہیں میں ان کی اولاد ہوں، جو جوان ہیں وہ میرے بھائی ہیں. اپنا سمجھ کے ایک جملہ بول رہا ہوں، اسے سن لو، خدا کے واسطے سن لو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. خدا کے لیے تمام برائیوں سے رک جاؤ. یہ رنڈی بازی، گنڈا گردی، یہ ڈی جے باجے، تماشے، گانے، خدا کے لیے سب چھوڑ دو اور نکاح کو نکاح کی طرح سے کرو. نکاح تمہارے نبی کی سنت ہے. سنت رسول کے موقع پہ رنڈیاں نہیں نچائی جاتی، مصطفیٰ پہ سلام پڑھا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عہد کرو جتنے بیٹھے ہو اس احاطے میں، عہد کرو آج غوث پاک کی محفل میں کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جن کے گھر پہ بھی شادی ہوگی، بیٹی کی ہو یا بیٹے کی، ہم کبھی ڈی جے نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. بولو ہاتھ اٹھا کے، غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. سب زور سے بولو انشاءاللہ. ایک جتنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، صرف سب لوگ مل جل کے، جیسے قاری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، امام صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، ایک ذمہ دار لوگ ہیں یہ، ذمہ دار لوگ ہیں یہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان لوگوں سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں. ایک جوان بچوں کی کمیٹی بنانے، وہ کمیٹی صرف انسانیت کے لیے ہو، اچھائی کے لیے ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے ہو. جب بھی کسی کے گھر میں ایسا کوئی کام ہونے جا رہا ہو تو 4 لوگ گاؤں کے جائیں، اسے سمجھائیں. ٹھیک ہو سکے تو اس کے گھر میں مصطفیٰ کے ذکر کا جلسہ کرائیں. اور اگر بہت بڑا جلسہ بھی نہ کر سکے تو قاری صاحب کو بلائیں، امام صاحب کو بلائیں، تھوڑی دیر ان سے بیٹھ کر کے میلاد پڑھوائیں. اتنا بھی نہ ہو سکے تو صلاۃ و سلام پڑھوا لیں، تاکہ دنیا سمجھ جائے آج نکاح ہو رہا ہے اور نکاح نبی کی سنت ہے. سنت کے موقع پہ گانے نہیں ہوتے، مصطفیٰ کی نعتیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال کیجئے. بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے جس سے ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں. خدا کے واسطے سچے بنو، اچھے بنو، 5 وقت نمازی بنو، آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، مکاری بالکل ختم کرو، مل کر کے رہو. پتہ کچھ تھوڑی یہ کب مر جاؤ، کب چلے جاؤ قبر میں ہے، ایسے ہو کے مرو. جس دن تمہارا جنازہ ملک کی گلیوں میں نکلے تو مرد اور عورت ہر آدمی کہے بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے، میں نے تقریر کر لی، آپ نے سن لی، میرا فرض تھا تم تک پیغام پہنچانا، آپ کا فرض ہے ان جملوں پر عمل کر لینا. اللہ تعالیٰ اس گفتگو پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کون سا دن ہوگا کہ ہم علماء کو اپنے سر کا تاج مانیں گے؟ کون سا دن ہوگا کہ ہم صحیح معنی میں اپنے نبی کی سیرت کا لبادہ اڑے ہوئے؟
کون سا دن ہوگا جس دن ہم اللہ سے ڈریں گے اور اس کے رسول کی محبت کی ٹوپی اوڑھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا؟ تم نے مذاق سمجھ لیا. خدا کا ذکر ہو، خدا کے رسول کا ذکر ہو، خدا والوں کا ذکر ہو، تم اٹھتے ہو بھاگ جاتے ہیں. جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہاں، دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تمہیں منہ چھپانے جگہ نہیں ہے اس دنیا میں. آج کی تاریخ 4 دیواریں ہیں تمہارے گاؤں میں، 4 گھر ہیں. یہاں بول سکتے ہو، ایک دوسرے پر لاٹھی چلا سکتے ہو، بول سکتے ہو، گنڈا گردی کر سکتے ہو،